یعنی لوگ پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے، کنہوں نے؟ حضرت عائشہ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی دیکھو سورج کو گرہن لگا ہوا ہے، یعنی لوگوں کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو سورج کو گرہن لگا ہوا ہے۔ اتنے میں لوگ نماز کسوف کے لیے، پتہ ہے نا جو گرہن کی نماز ہوتی ہے، جو سورج گرہن کیا اس کو نماز کسوف کہتے ہیں، جو چاند گرہن کیا اس کو نماز خسوف کہتے ہیں، تو یہ دونوں کے نوافل ہوتے ہیں۔ اتنے میں لوگ نماز کسوف کے لیے کھڑے ہو گئے، تو حضرت عائشہ نے کہا سبحان اللہ، میں نے پوچھا یہ یعنی گرہن کیا کوئی عذاب یا قیامت کی علامت ہے؟ انہوں نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں۔ پھر میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، حتیٰ کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی، تو میں نے اپنے سر پر پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ کیا مطلب کہ یعنی اتنی لمبی نماز تھی، وہ اتنی دیر تک نماز پڑھائی گئی کہ یہ باہر سے آئی تھیں جو حضرت اسماء بنت ابی بکر، اپنی عائشہ کی، حضرت عائشہ کی، عائشہ کی بہن، تو وہ کہنے لگی کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی، تو میں نے اپنے سر پر پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ جب نماز ختم ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا جو چیزیں اب تک مجھے نہ دکھائی گئی تھیں۔ دیکھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں تھے، طویل نماز ادا کر رہے تھے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ان پر منکشف کیں۔ دیکھیں وہ کون سی چیزیں تھیں، کیا بیان فرما رہے ہیں آپ؟ میں جو چیزیں اب تک مجھے نہ دکھائی گئی تھیں ان کو میں نے اپنی اس جگہ سے دیکھ لیا ہے، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی، اور میری طرف یہ وحی بھیجی گئی کہ قبروں میں تمہاری آزمائش ہوگی جیسے مسیح دجال یا اس کے قریب قریب فتنہ سے آزمائے جاؤ گے۔ یہ کیا مطلب ہے کہ میں نے جنت دوزخ کو بھی دیکھا، اور مجھے جو یہ وحی بھیجی گئی کہ تمہاری قبروں میں آزمائش ہوگی، کیسے؟ جیسے مسیح دجال یا اس کے قریب قریب فتنہ سے آزمائے جاؤ گے۔ راوی کہتا ہے مجھے یاد نہیں کہ حضرت اسماء نے کون سا لفظ استعمال کیا تھا، یعنی یہ کون سے لفظ میں اس کو راوی کو استعمال ہو رہا ہے؟ مثل یا قریب کا، مثل یا قریب کا لفظ بولا تھا، اور کہا جائے گا کہ تجھے اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا واقفیت ہے؟ سبحان اللہ۔ کیا یعنی کیا دکھا کہ جب ہم قبروں میں کس طرح آزمائے جائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سی صورت ہمارے سامنے کی جائے گی، اور پوچھا جائے گا اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری کیا واقفیت ہے؟ ایماندار یا یقین رکھنے والا، راوی کہتا ہے مجھے یاد نہیں کہ حضرت اسماء نے کون سا لفظ کہا تھا، یعنی کیا کہا تھا، ایماندار کہا تھا یا یقین رکھنے والا کہا تھا۔ دیکھیں وہ لوگ اتنا بھی اس میں حدیث کے علم میں اتنا بھی نہیں ہے کہ اگر اس کو یہاں پہ ہم یہ بھی کیا کر سکتے تھے کہ یہ لفظ لگا دیتے تھے کہ بھائی ایماندار نے کہا ہے یا یقین رکھنے والے نے کہا ہے، تو پھر یہ صحیح بخاری تو نہ رہتی، یعنی صحیح اس کو ان دونوں لفظوں کے درمیان استعمال ہے، تو اس نے یہ دونوں لفظ لکھے ہیں، یہ نہیں کیا کہ اپنے پاس سے ایک لفظ لکھ دے، بلکہ دونوں لکھے ہیں اور یہ ساتھ یہ لکھ دیا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ حضرت اسماء نے کون سا لفظ کہا تھا۔ کہے گا کون کہے گا؟ وہ جو قبر میں ایمان والا ہوگا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک، جب آپ کی صورت مبارک اس کے سامنے کی جائے گی تو وہ دیکھتے ہی وہ باغ باغ ہو جائے گا، اور کیا کہے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو ہمارے پاس کھلی نشانیاں اور ہدایت لے کر آئے تھے، ہم نے ان کا کہا مانا اور ان کی پیروی کی۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، 3 بار ایسا ہی کہے گا۔ کون؟ قبر والا، ایمان والا۔ چنانچہ اس سے کہا جائے گا تو مزے سے سو جا، بے شک ہم نے جان لیا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ حدیث کا ایک حصہ۔ اب آگے دیکھیں، قبر میں وہ جو منافق ہے یا شک کرنے والا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ اور منافق یا شک کرنے والا، راوی کہتا ہے کرنے والا، یہ ایک بات ہے، منافق یا شک کرنے والا۔ اب پھر آگے راوی کہتا ہے مجھے یاد نہیں کہ حضرت اسماء نے کون سا لفظ بولا تھا، کہے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا، ہاں لوگوں کو جو کہتے سنا میں بھی وہی کہنے لگا۔ وہ کیا کہے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں پائے گا، جب اللہ کہے گا مر رسولوں کا، وہ جواب نہیں دے پائے گا، اور وہ پہچان نہیں پائے گا صورت مبارک کو، اور کہے گا میں کچھ نہیں جانتا، ہاں لوگوں کو جو کہتے سنا میں بھی وہی کہنے لگ گیا۔ یعنی جو بد نصیب لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو باتیں کرتے تھے، کاہن، شاعر، مجنون، میں نے بھی جو لوگوں سے میں نے سنا وہ میں نے بھی کہہ دیا، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ یہ کون شخصیت ہیں؟
اور کون جو ہے وہ میری قبر میں یہ نور بکھیرنے اور بہار لگانے آئے ہیں، وہ کہے گا کہ اس کو کچھ خبر نہیں، وہ پہچان نہیں پائے گا۔ یہ اللہ کریم کی طرف سے ہوگا۔ صاحب ایمان ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان سکیں گے، جو بے ایمان ہوں گے وہ آپ کو پہچان ہی نہیں سکیں گے، آپ کے تعارف سے، آپ کی معرفت سے وہ آگاہ نہیں ہوں گے۔ اس حدیث سے ماشاءاللہ بہت کچھ استنباط کیا گیا ہے، بہت کچھ ملا ہمیں اس حدیث سے۔ بہت پیاری حدیث تھی یہ۔ عذاب قبر اور اس میں فرشتوں کا سوال کرنا ثابت ہوتا ہے۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ قبر میں فرشتے آئیں گے اور وہ ہم سے سوال و جواب کریں گے۔ 3 سوال تو لازماً کریں گے نا، من ربو کا، من نبیو کا، من دینو کا، تو یہ انہی سوالات میں سے ہے۔ اس حدیث سے عذاب قبر اور اس میں فرشتوں کا سوال کرنا ثابت ہوتا ہے۔ نیز جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر شک کرتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر شک کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ دیکھیں یہ ہمارے قادیانی اس پہ پورا اتر ہے نا، اس حدیث کے زمرے میں یہ آ رہے ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہلکی غشی پڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ہلکی غشی پڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ حضرت اسماء بنت ابو بکر جنہیں غشی طاری ہو گئی تھی نماز طویل ہونے کی وجہ سے، تو ان کے متعلق کہ وہ وضو ان کا نہیں ٹوٹا، وہ واپس نماز میں آئیں۔ تو یہ جو حدیث شریف ہے یہ ماشاءاللہ ہمیں بہت کچھ بتا رہی ہے۔ دیکھیں کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھاتے کہ جب تک سورج اپنی اصلی حالت میں نہیں آ جاتا۔ کیوں ان کو غشی طاری ہوئی؟ کہ کیونکہ آپ نے اتنی لمبی نماز، اتنی طویل نماز پڑھی کہ جب تک سورج اپنی اصلی حالت پر نہیں آ گیا اس وقت تک آپ نماز پڑھاتے اور توبہ استغفار کرتے۔ اور لوگوں کو بھی یہی، ہم لوگوں کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ یہ جو صلاۃ الخسوف ان کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ لازماً طویل نماز ہونی چاہیے، کیونکہ حدیث ہم پڑھ اس لیے رہے ہیں کہ ان کے اوپر عمل پیرا ہوں، ویسے پڑھنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے عمل میں آنی چاہیے کہ یہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آگے اس کتاب کا نام آپ پڑھیں گے سنن ہی و ایام ہی، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور آپ کے احوال پر جو ہمیں باخبر کرنے والی ہے وہ یہ کتاب ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ خبر دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے کہ جب بھی یہ سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، اور اس وقت تک پڑھنی چاہیے جب تک وہ اصلی حالت میں نہ آ جائے چاند یا سورج۔ اور پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں صاحب ایمان ہونا اور جو ہے صاحب اسلام ہونا کس قدر ضروری ہے، کیونکہ قبر میں نبی کی معرفت اسی کے عوض حاصل ہوگی، اسی کے ساتھ حاصل ہوگی۔ اگر جو بے دین ہوں گے، بے ایمان ہوں گے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان ہی نہیں سکیں گے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ اللہ کرے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مرکز میں تشریف لائیں تو ان کے نور سے ہم سب کچھ دیکھ سکیں، سب کچھ پہچان سکیں، ان پر ایمان لائیں اور سرشار ہو جائیں، اور اللہ کریم سے کہیں کہ یا اللہ اب ہمیں بخش دے، یا اللہ ہمیں آگے ہمارا کوئی حساب نہ لینا، وما علینا الا البلاغ۔